تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھ آیا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی؟ وہ پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کر، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گئی طارق جمیل کو، کہہ دے کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کی جاتی۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا کر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا۔ چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی خبر ٹھنڈی کرے کہ محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔
سارا عالم. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا. اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے. اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا, ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا, کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر, سب سے بڑے نبی سب سے بڑے فقیر. تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا, اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا, وہ اپنی امت کو منتقل کیا. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 10 تاریخ کو. پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. اس امت کو دعوت کا کام ملا, اس امت کو دعوت کی محنت ملی, اور دین کی حفاظت ملی, اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا. اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا, اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے, اور ان کا عالی ہے. کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ جو میرے نبی ہیں, یہ میرے رسول ہیں, جو ان کے ساتھی ہیں نا, یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار, کفر پہ بڑے شدید, رحماء بینہم, آپس میں بڑے مہربان, تراہم رکعا سجدن. یہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں, کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں. تو بھی دیکھ, یہ رکوع میں, یہ سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ صرف میری رضا کے لیے, میری رضا کے لیے. کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے. ہائے ہائے ہائے. پھر مجھے اقبال یاد آ گیا, دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی راستوں میں تنہا, کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے. یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا. میں مراکش گیا پچھلے سال, وہاں ایک شہر ہے آصفی, اصفا کا بگڑا ہوا. ہائے افسوس, عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ نے تونس میں داخل ہوئے, اور چلتے 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 مراکش, اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا. جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر گیا میرے رب. ہائے افسوس, میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے. اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا ہوں. الجزائر میں سوئے ہوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں, ابو زمع بلبی تیونس میں, ابو لبابہ انصاری تیونس میں, ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے, آپ کا اسرا, آپ کے سر پہ اسرا پھیرا. ابو زمع, ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, وہ بال بھی وہیں دفن ہیں. میں کیروان گیا ابھی جنوری میں, تو وہاں زیارت کی قبر کی. ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح, جنہوں نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا.